وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام روح زمین میں بسنے والے وہ پہلے انسان ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ خود اللہ پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں تمام کونے سے اکٹھی کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا، پھر ان کے مبارک جسم میں روح پھونکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کے سر کی طرف سے داخل کی تو ان کو ایک چھینک آئی۔ انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام دنیا سے اکٹھی کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جو مختلف رنگوں کی تھی، جو کہیں سے سفید اور کہیں سے سرخ رنگ کی تھی، اور وہ مٹی کہیں سے نرم اور کہیں سے سخت تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اس کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید بھی ہیں اور ان میں سرخ بھی، ان میں نرم دل کے لوگ بھی ہیں اور سخت دل کے لوگ بھی موجود ہیں۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا وہ جمعے کا دن تھا، اور اسی ہی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن جنت سے آپ کو نکالا بھی گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا ایک ہاتھ 60 ہاتھ جتنا لمبا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ تو آپ نے فرشتوں کو سلام کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام، یعنی تم پر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کر دیا۔ جب دنیا میں اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے سلام کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی اور ابلیس نے آپ کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جس سے لوگ ان کو پہچان سکیں، جیسے چرندے، پرندے وغیرہ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام آپ کو سکھا دیے گئے تھے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا، تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ چیزوں کو ابلیس فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ ایک جن تھا، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی تھی سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ اس نے یہ تکبر کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں اور میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں بنی آدم کا دشمن بن کر رہوں گا، اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس کو شرک کرنے کی دعوت دوں گا، اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے آپ کو تسکین ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو اپنے ساتھ پا کر بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں سے فرمایا کہ آپ دونوں جنت کے باغات کی سیر کرتے رہو اور ان کے پھل کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں سے کہہ رکھا تھا کہ جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ
اور ہاں، ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بولے، نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ابلیس نے کہا، یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کوئی کھا لے تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دلا دیا۔ آپ دونوں نے ابلیس کی بات مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتار لیا گیا اور آپ دونوں بے لباس ہو گئے۔ تو ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے غلط کیا ہے۔ اس پر وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحمت اور مغفرت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور حکم دیا کہ جنت سے اتر جاؤ۔ انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ ان کے ساتھ شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا گیا اور ان کو ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے گئے۔ انہوں نے زمین پر آ کر جو پہلے کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لے کر آئے۔ ان کے کہنے پر ان کو زمین میں بویا، وہ اگ آئے، تو وقت آنے پر ان کو کاٹا، ان کے دانے الگ کیے، پھر پیسا اور گوندا اور پھر روٹی بنائی۔ پھر جا کر آپ نے روٹی کھائی۔ اتنی مشقت کے بعد کھانا ملا۔ آپ نے زمین میں جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی اور ان کو پہنا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں صبح شام اولاد کا ایک ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو اس بیٹے کی شادی صبح والی بیٹی سے ہوتی اور صبح والی بیٹی کی شادی شام والے بیٹے سے کی جاتی تھی۔ جو بچے آپس میں ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کی جاتی تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی چلی گئی۔ ان میں بعض نیکوکار تھے اور بعض گناہ گار بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے چلے گئے۔ جس طرح آج ہمارے قد ہیں، یہاں تک قد روک دیے گئے۔ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام 1 سال تک زندہ رہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو جمعے کا دن تھا، تو فرشتے اللہ پاک کے حکم سے جنت سے خوشبو اور کفن لے کر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت آدم کے بیٹے شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے کی نصیحت کی، بعد میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کہا۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اب ہم آپ سے اپنی جلد نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ تب تک